دوستو، بحیثیت اشرف المخلوقات ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے ماحول میں موجود تمام جانداروں کا خیال رکھیں، کیونکہ ان جانداروں کی بقا ہی ہماری زندگی کا ضامن ہو سکتی ہے، اور یہی جاندار ہی تو ہیں جو ہمیں اناج، گوشت، دودھ، انڈے اور ڈیری پروڈکٹس اور ان کے ساتھ ساتھ معیشت کا پہیہ چلانے میں معاون ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ٹورزم انڈسٹری کو دیکھ لیں۔ دنیا میں مختلف ممالک ہر سال لاکھوں ڈالرز کا کاروبار اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ لوگ دور دراز ملکوں سے ان ملکوں میں موجود جانداروں اور قدرت سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنی صحت کے لیے، ارد گرد کے ماحول کے لیے اور اس سے جڑی معیشت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دوستو، میں ہوں معاذ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیچر مائی پیراڈائز۔ آج ہم بات کریں گے IUCN کی، جو کہ ایک ادارہ ہے اور انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر کا مخفف ہے۔ یہ ایک ایسا قدرت کی بہتری کے لیے اجماع ہے جس میں 211 ممالک کے ممبران شامل ہیں۔ دوستو، IUCN کا مقصد جانداروں کی افزائش سے متعلق مسائل کا ادراک کرنا ہے، وہیں ان مسائل کا حل بھی ان کے فرائض میں شامل ہے۔ چنانچہ اس ادارے نے ایک لال فہرست ترتیب دی ہے جس میں جانداروں کو ان کی آبادی روز بروز کم ہونے کے لحاظ سے 8 مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ تقسیم کیا ہے؟ چلیے ایک نظر اس پہ ڈالتے ہیں۔ فہرست میں سب سے پہلے وہ جاندار ہیں جو کتنے ہیں اس بات کا کسی کو علم نہیں۔ آیا وہ زندہ ہیں یا اس دنیا سے نابود ہو گئے ہیں، کوئی صحیح سے نہیں بتا سکتا۔ فہرست میں دوسرا نمبر ایسے جانداروں کا ہے جن کی نسل بہت معمولی فرق کے ساتھ کم ہو رہی ہے اور جس سے ماحولیاتی نظام پر خاص فرق نہیں پڑتا، اس لیے ہمیں اس بارے میں پریشانی لاحق نہیں ہوتی۔ تیسری قسم میں ایسے جاندار ہیں جو اس انداز سے کم ہو رہے ہیں کہ ان کی کمی محسوس کی جا سکتی ہے اور ان کی کمی ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ چوتھی قسم میں ایسے جاندار ہیں جن کی آبادی میں پچھلے 30 سالوں میں 30% تک کمی آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صرف 2000 مربع کلومیٹر کے علاقے تک محدود رہ گئے ہیں، اور ان میں سے صرف 1000 جاندار یعنی 500 جوڑیاں ہی نسل بڑھا پا رہے ہیں۔ پانچویں قسم ایسے جانداروں کی ہے جو کہ 50% تک اپنی تعداد اس دنیا سے کھو چکے ہیں اور صرف 500 مربع کلومیٹر کے علاقے تک ہی محدود رہ گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جاندار صرف 125 جوڑیوں پر ہی اپنی بقا کی آخری امید کے سہارے ہیں۔ اگر ہم بات کریں چھٹی قسم کی تو وہ ایسے جانداروں کی ہے جو 70 سے 80% تک دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اور ان کی صرف 25 جوڑیاں ہی اس وقت تک نسل بڑھا رہی ہیں۔ اب ہم کچھ بات کریں گے 7ویں قسم کے جانداروں کے بارے میں جو کہ جنگلوں میں مکمل طور پر ختم ہو چکے ہیں اور انہیں مختلف چڑیا گھروں اور اداروں میں رکھا گیا ہے تاکہ ان کی نسل بڑھا کر دوبارہ انہی جنگلوں میں جہاں کہ وہ مکین ہیں چھوڑ دیا جائے۔ 8ویں یعنی آخری قسم ایسے جانداروں کی ہے جو مکمل طور پر اس دنیا سے ختم ہو چکے ہیں اور ان کا ذکر قصے اور کہانیوں میں ہی باقی رہ گیا ہے۔ اب ہم IUCN کی لال فہرست سے متعلق چند جانداروں کا تفصیلی جائزہ لیں گے کہ وہ اس فہرست میں کس نقطے کے نیچے آتے ہیں۔ چلیں ہم آخر سے شروع کرتے ہیں۔ اس بارے میں پہلی مثال مسافر کبوتر یعنی پیسنجر پجن کی ہے جو 1 ستمبر 1914 عیسوی کو صفائے ہستی سے مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ 18ویں صدی تک یہ کبوتر امریکہ اور خصوصاً کینیڈا میں کثرت سے پائے جاتے تھے، پھر ان کا کثرت سے شکار کیا گیا اور وہ جنگل کوئلہ بنانے کے لیے کاٹ دیا گیا جو کہ اس کبوتر کا مسکن تھا، اور آخری مسئلہ اس کبوتر کی جنسیاتی کمزوری کا تھا جس کے باعث یہ تیزی سے کم ہوا اور تقریباً 100 سال کے قلیل عرصہ میں اس دنیا سے مکمل ختم ہو گیا۔ اب ایک مثال ہو جائے لال فہرست کے 7ویں پوائنٹ کے بارے میں جو ایسے جانداروں کے بارے میں ہے جو جنگلوں میں مکمل ختم ہو چکے ہیں، اور ان میں سے باقی بچنے والے جانداروں کی افزائش کے لیے چڑیا گھروں اور خاص اداروں میں پالا جاتا ہے تاکہ ان کی آبادی بڑھنے پر انہیں دوبارہ جنگلوں میں چھوڑا جا سکے۔ اس نقطے کے مطابق پہلا جاندار ایک طوطا ہے جس کا نام سپکس مکاؤ ہے جو کہ برازیل میں پایا جانے والا ایک پرندہ ہے جسے 21ویں صدی میں اس کی قدرتی ماحول میں کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ان طوطوں کے ختم ہونے کی وجوہات میں غیر قانونی شکار، غیر قانونی خرید و فروخت اور ان کے مسکن میں غیر فطری بدلاؤ شامل ہیں، جیسے کہ ان کے پسندیدہ درخت گولڈن ٹرمپٹ ٹری کی تعداد میں کمی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانوں کا افریقن نسل کے شہد کی مکھیوں کو ان جنگلوں میں متعارف کروانا ہے تاکہ شہد کی پیداوار میں اضافہ کیا جا سکے، پر بدقسمتی سے ان مکھیوں نے طوطوں پر حملہ کر کے انہیں ان جنگلوں یعنی ان کے مناسب ماحول سے بے دخل کر دیا۔ دوستو، اگلی مثال 6 نقطے کے بارے میں ہے جو کہ ایسے جانداروں پر مشتمل ہے جنہیں انتہائی خطرہ لاحق ہے کہ وہ جنگلوں سے ختم ہو جائیں گے، مطلب کہ وہ ابھی تھوڑی تعداد میں موجود ضرور ہیں۔ مثال کے طور پر مشرقی غوریلا، IUCN کے مطابق یہ انتہائی خطرے سے دوچار ہیں۔ اس کی 2 اقسام میں ماؤنٹین گوریلا اور گروور گوریلا شامل ہیں۔
دیکھا گیا ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں 70% تک اس کی آبادی ختم ہوئی ہے۔ اس گوریلا کی موجودہ آبادی 5000 تک رہ گئی ہے۔ اگر ہم 1994 کی بات کریں تو گروور گوریلا 16900 کی تعداد میں، جبکہ 2015 میں یہ صرف 3800 ہی باقی بچے۔ دوسری طرف ماؤنٹین گوریلا صرف 880 ہی اس وقت تک بچے ہیں۔ ان گوریلا کے کم ہونے کی وجوہات میں قید کرنا اور انہیں مار دینا شامل ہیں۔ 5ویں نقطے کی مثال بلو ویل کی ہے، جو کہ 80 یا 90 سال تک زندہ رہتی ہے، لیکن اس کا غیر قانونی شکار کیا گیا، جس کے باعث اس ویل کی تعداد 25,000 سے 10,000 تک ہی باقی بچی ہیں، جو کہ 1900 سے 1960 عیسوی کی دہائی تک 3,66,000 تک تھیں۔ اگلی اور آخری اہم مثال IUCN کے چوتھے نقطے کے بارے میں ہے۔ ہم بات کرنے والے ہیں افریقن بش ایلیفنٹ کی، جو کہ زمین پر موجود تمام جانداروں سے بھاری بھرکم اور بڑا ہے۔ اس ہاتھی کی خاص بات یہ ہے کہ گرمیوں میں یہ نرم زمین کھود کر پانی تلاش کرتا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسرے جانداروں کو بھی پانی مہیا کرتا ہے۔ غیر قانونی شکار اس کے کم ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے، کیونکہ اس ہاتھی کے دانت مہنگے داموں فروخت ہوتے ہیں، جن سے قیمتی اور بہترین پیانوں کے آلے بنائے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگلی ویڈیو آپ کس بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ مجھے آپ کی قیمتی مشوروں کو پڑھ کر بے حد خوشی ہوتی ہے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی مزید ویڈیوز ان کو ملتی رہیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔